फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आखिरी सबक चल रहा था तारीख़ी विरसे का तहफ़्फ़ुज़, जिसमें हमने ज़ुबानी माख़िज़ देख लिए थे। ज़ुबानी माख़िज़ में हमने रिवायती गीत, कहानियाँ, क़िस्से इनके बारे में पढ़ा था, है ना। ज़ुबानी माख़िज़ यानी वो ख़जाना जिनके बारे में कोई भी तहरीरी तौर पर लिखा हुआ नहीं है, उसे ज़ुबानी माख़िज़ कहा जाता है। माख़िज़ इसलिए कहा गया है कि ये तारीख़ के लिए एक बेहतरीन ख़जाना है ना, जिनके ज़रिए तारीख़ का पता चलता है कि उस ज़माने की तहज़ीब में तहरीर का कहीं ज़िक्र ही नहीं है, लेकिन उस ज़माने से लेके आज तक कौन कौन सी चीज़ें चली आ रही हैं जो कि रिवायती तौर पर राइज हैं। तो वो हो गया ज़ुबानी माख़िज़। अब नंबर 2 पे दिया हुआ है तहरीरी माख़िज़। तहरीरी माख़िज़ यानी ये उस ज़माने की बात है जब लोगों में तहरीर का फ़न आ चुका था, यानी वो तहज़ीब जब तहरीर के बारे में लोग जान चुके थे। जैसे कि हमें मालूम है कि कलमी तहरीरों में दस्तावेज़ात हैं, दरबारी दस्तावेज़ात हैं, ख़ुतूत है, रोज़नामचे हैं, दरबारी दस्तावेज़ात में हुक्मनामे। अब इसमें जो है हुक्मनामे भी हो सकते हैं और इजाज़त नामा भी हो सकता है ना। तो ये हो गया तहरीरी माख़िज़। इसी को पढ़ेंगे हम। तहरीरी माख़िज़, दरबारी दस्तावेज़ात, निजी ख़ुतूत। निजी ख़ुतूत यानी आपस में लिखे गए ख़ुतूत जो कि निजी तौर पर थे, मतलब ये ऑफिशियली नहीं थे, बल्कि अपने खुद के एक दूसरे के हालचाल मालूम करने वाले ख़ुतूत। तो दरबारी दस्तावेज़ात जो कि दरबार से ताल्लुक़ रखने वाली तहरीरें थीं, निजी ख़ुतूत और रोज़नामचे जिसको हम डायरी कहते हैं, जिसमें रोज़ जो भी काम होता है उसको दर्ज किया जाता है। तारीख़ी कुतुब यानी तारीख़ से वाबस्ता किताब, मखतूतात, ख़त की जमा ख़ुतूत और ख़ुतूत की जमा मखतूतात, तस्वीर और फ़ोटो, तांबे की तख्ती यानी ताम्रपीठ, पुरानी किताबों वग़ैरह की तरतीब व तदवीन। यानी ये जितने भी तहरीरी माख़िज़ हैं, इन तमाम माख़िज़ों को तरतीब से जमाना, उन्हें जमा करना और उनकी तरतीब देना। दस्तावेज़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी सफाई और कीमियाई अमल अंजाम देना। हम पढ़ रहे हैं कि तारीख़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है ना। अगर एक फ़र्द तारीख़ से वाबस्ता हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी में तारीख़ क्या अहमियत रखती है, या वो आगे बढ़कर तारीख़ उसके लिए किस तरह से रोज़गार फराहम कर सकती है। तो ये जो लाइन है ये उसी के लिए कि दस्तावेज़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब दस्तावेज़ात हम पढ़ चुके हैं जिसमें निजी ख़ुतूत भी हो सकते हैं, रोज़नामचे भी हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा मखतूतात हैं, हुक्मनामे हैं, इजाज़तनामे हैं। तो इन तमाम दस्तावेज़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी सफाई। अब ये जो दस्तावेज़ात हैं कोई आजी अकल की नहीं है, हमें भी मालूम है। अगर हमारी किताब 1 से 2 साल पुरानी हो जाती है तो उसके सफ़े फटने लगते हैं, है ना, एकदम बोसीदा होने लगते हैं। इसके अलावा उसका रंग भी तब्दील होने लगता है। अब ये जो ख़ुतूत हैं या ये तमाम चीज़ें जो हैं ये काफ़ी पुरानी हैं, तो इन दस्तावेज़ात को तहफ़्फ़ुज़ से रखने के लिए उसकी ज़रूरी सफाई करनी ज़रूरी है और उन दस्तावेज़ात पर कीमियाई अमल अंजाम देना भी ज़रूरी है। अब कीमियाई अमल हम नहीं दे सकते, वही शख्स जो कि इसमें बाकायदा जिसने ट्रेनिंग ली है, तरबियत ली है, वही इन दस्तावेज़ात की हिफाजत कर सकता है। आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि दस्तावेज़ात की तारीख़ी कदर मुतय्यन करना, मतलब अब ये बताना कि ये ख़ुतूत कौन से ज़माने के हैं। समझ में आ रहा। अब ये कौन से ज़माने की बात हो रही है बेटा, ये जो बात हो रही है हमने 3 तरह के तारीख़ के अलग अलग अदवार देखे हैं, कदीम ज़माना, बस्ती ज़माना और जदीद ज़माना। ये जो बात हो रही है ये है, ज़्यादातर जो बात हो रही है ये है वस्ती ज़माने की, कि उस ज़माने में जो भी दस्तावेज़ात हासिल हुए हैं वो दस्तावेज़ात यानी उस ज़माने के राजाओं के बारे में, हुक्मरानों के बारे में मालूम करने के बाद कि भाई ये दस्तावेज़ कौन से सदी का है, कौन से साल का है, किस हुक्मरान से वाबस्ता है, तो इन तमाम की तारीख़ी कदर मुतय्यन करना। अहम दस्तावेज़ात की नशर व इशाअत। अब इन दस्तावेज़ात में जो भी सबसे अहम यानी जितने भी अहम दस्तावेज़ात हैं उनकी नशर व इशाअत करना भी ज़रूरी है, उसको फैलाना भी ज़रूरी है, लोगों तक बताना भी ज़रूरी है। मुरत्तिब शुदा अदब और तहक़ीक़ी नताइज की नशर व इशाअत। जितने भी दस्तावेज़ात को
مرتب کر دیا گیا ہے، یعنی ان کو ترتیب دے دیا گیا ہے، تو ان تمام دستاویزات یا ادب کی نشر و اشاعت بھی کرنا ضروری ہے. جیسے ہم نے پہلے ہی زبانی ماخذ میں دیکھا تھا کہ تحقیقی تحریر ہے نا، ریسرچ اینڈ رپورٹ، تو ویسے ہی یہاں پر بھی ان تمام دستاویزات کے اوپر ریسرچ کرنا ضروری ہوتی ہے اور اس کی رپورٹ بھی تیار کرنا ضروری ہے. اب ایک کارآمد تربیت. اب یہ جو دستاویزات ہیں تحریری ماخذ سے وابستہ، ان دستاویزات کے لیے کون کون سی کس طرح کی تربیت ضروری ہے؟ برہمی، موڑی، فارسی جیسے رسم الخط اور ان کے ارتقاء کی زمانی ترتیب کا علم. سمجھ میں آیا آپ کو؟ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ حاصل شدہ دستاویزات کون سے زمانے کی ہیں، کون سی زبان، برہمی، موڑی یا فارسی جیسے رسم الخط. رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ. تو یہ کون سی لکھائی ہے، کون سے زبان کی لکھائی ہے، اور پہلے کون سی زبان آئی، برہمی آئی، موڑی آئی، فارسی آئی. اس سے یہ اندازہ لگانا کہ اس زمانے میں کون سا حکمراں تھا، اس حکمراں کے حساب سے اور ان کے کارناموں کے حساب سے ان تمام دستاویزات کو ترتیب سے زمانی ترتیب کا علم. اب یہ کون کر سکتا ہے؟ جو تاریخ کی معلومات رکھتا ہے. آپ اور ہم نہیں کر سکتے، بلکہ جس نے تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، جو محقق ہے، جو تحقیق کرنے والا ہے، جس نے اس کے تاریخی ادب کو پڑھا ہے، وہی اس بارے میں صحیح معلومات ہم تک پہنچا سکتا ہے. اس کے لیے کارآمد تربیت کا ہونا ضروری ہے. یہ بھی اس شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ برہمی زبان کون سی ہے، موڑی زبان کون سی ہے، فارسی زبان کون سی ہے. سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ جس زبان میں ہم پڑھے ہیں اس کو ہم اردو ہی کہیں گے. انجان انسان اس کو اردو کہے گا کہ نہیں کہے گا، ہمیں نہیں پتہ ہے نا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ زبان اردو ہے تو ہم اسے اردو ہی کہیں گے. لیکن اگر 3-4 زبانیں ساؤتھ انڈین زبانیں ہمارے سامنے لکھ دی جائیں تو کیا ہم پہچان پائیں گے وہ زبان کون سی ہے؟ ملیالی ہے کہ تیلگو ہے؟ نہیں پہچان پائیں گے نا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس زبان کا علم نہیں ہے. ویسے ہی یہ جو زبانیں ہیں جو یہاں پر بتائی گئی ہیں، ان زبانوں کا طریقہ، لکھنے کا طریقہ، اور یہ زبان کون سے زمانے میں بولی جاتی تھی یا کون سے زمانے میں لکھی جاتی تھی، یہ وہی شخص بتا سکتا ہے جسے تاریخ کا پورا علم ہے. ٹھیک ہے. تاریخی عہد کا سماجی ڈھانچہ اور روایات. اس زمانے کے راجا یا اس زمانے کے حکمراں، ان کی حکمرانی کا طریقہ. سماجی ڈھانچہ یعنی اس زمانے میں سماج کس طرح کا ہوا کرتا ہوگا، شہر کیسے ہوتے ہوں گے، گھر کیسے ہوتے ہوں گے، بستیاں کیسی بستی ہوں گی. سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ اس کے علاوہ وہاں پر انتظام کس طرح کا رہتا ہوگا، ان کا معاشی نظام کیسا ہوگا، سماجی نظام کیسا ہوگا، زراعت کس طرح سے کرتے ہوں گے. تو یہ تمام باتیں جو ہیں سماجی ڈھانچے میں شامل ہیں. ان کے پیشے کیا ہوتے ہوں گے، سماج کس طرح سے ہوگا، ان کی روایتیں، کون سی روایتوں کو وہ مانتے ہوں گے، ادب اور ثقافت ہے نا، ان کی تہذیب، حکومتی انتظامات وغیرہ کی بنیادی معلومات. تو یہ تمام وہی شخص بتا سکتا ہے جو کہ اس زمانے کی تاریخ کو جانتا ہے. مختلف طرز مصوری. اب مصوری یعنی تصویر کشی، پینٹنگ جسے کہا جاتا ہے. تو کون سے طرز کی مصوری ہے؟ رومی ہے یا پھر مصری ہے، یونانی ہے؟ کون سے طرز کی مصوری ہے؟ طرز سنگ تراشی. سنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتھر کو تراشنا، اور ان کے ارتقاء کی زمانی ترتیب کا علم. اور یہ تمام جو فنون ہیں، ان فنون کی شروعات اور ان کی ترقی زمانے کے حساب سے کس طرح سے ہوئی، اس کا علم بھی وہی شخص کر سکتا ہے، وہی شخص بتا سکتا ہے جس نے ان تمام کے بارے میں باقاعدگی سے تربیت حاصل کی ہو. کاغذات کی قسمیں. ہمیں کاغذات کی قسم کا علم ہی نہیں ہے کہ کاغذ کون سے قسم کا ہوتا ہے نا، لیکن اس کی بھی ایک باقاعدگی سے ٹریننگ کہ کاغذات کی قسم، کاغذ کون سے قسم کا ہے، روشنائی، رنگوں کا علم، رنگ کون سے ہیں، نیچرل ہیں یا آرٹیفیشیل ہیں. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ہم نے شاید سے پڑھ بھی لیا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ رنگوں کو قدرتی طور پر ہی تیار کیا جاتا تھا، جس میں کالا رنگ جو تھا وہ سب سے زیادہ مخصوص تھا. اس کے بعد رنگوں میں دوسرے رنگ ملا کر نئے رنگ بنائے جاتے. تو یہ تمام بھی وہی شخص کر سکتا ہے جسے اس کی معلومات ہو. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں
کہ کتنے لوگ ان تمام چیزوں سے وابستہ ہیں. کوئی ایک ہی شخص یہ تمام کاموں کو انجام نہیں دے گا. تاریخ کے پڑھنے کی وجہ سے ان تمام لوگوں کو روزگار حاصل ہو سکتا ہے. کندہ تحریر کے لیے استعمال کیے گئے پتھروں اور دھاتوں کے متعلق معلومات. اب یہ بھی ایک ہی پورا جو یہاں سے لے کے یہاں تک کی جو معلومات ہے کہ ایک ہی شخص کرے گا، نہیں. ہر شخص کی اپنی الگ الگ خوبی ہے، ہر شخص کی اپنی الگ الگ معلومات ہیں، اور وہی شخص یہ تمام کاموں کو انجام دے سکتا ہے. لوہار بھی وہی کام کرے گا کیا جو پینٹر کرتا ہے، یا جو باورچی کرتا ہے، یا جو سونار کرتا ہے؟ نہیں کرے گا نا. نہ ہی تو وہ مدیر ہے، نہ ہی وہ پینٹر ہے، اور نہ ہی وہ لوہار ہے، بلکہ وہ جس طرح کے کام سے وابستہ ہے وہ اسی کام کو انجام دے گا. تو ویسے ہی جو بھی چیزیں پتھروں کے اوپر یا دھاتوں کے اوپر درج کی گئی ہیں یا اس پر کندہ کی گئی ہیں، ان کندہ تحریروں کو پڑھنے کے لیے معلومات کا ہونا ضروری ہے. اور وہ معلومات کہ وہ کون سی رسم الخط میں ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ وہی شخص جان سکتا ہے جس نے اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی ہے. دستاویزوں کی صفائی اور تحفظ کی خاطر درکار کیمیائی عمل کے لیے ضروری آلات اور کیمیائی مرکبات کی معلومات. جو بھی دستاویزات ہیں ان دستاویزات کو کس طرح سے صاف کیا جائے، اس کا تحفظ کس طریقے سے ہوگا، کون کون سے کیمیائی مرکبات کو اس میں استعمال کیا جائے گا. عجائب گھر میں نمائش کا انتظام اور اطلاعاتی تکنیک. عجائب گھر یعنی میوزیم. تو میوزیم میں ان تمام چیزوں کو رکھنے کے لیے نمائش کا انتظام اور اس کے لیے اطلاعاتی تکنیک یعنی لوگوں تک پہنچانا. تحقیقی مقالہ نگاری یعنی جو بھی معلومات حاصل ہوئی ہیں ان معلومات پر چھوٹے چھوٹے مضامین لکھنا. رپورٹس اینڈ آرٹیکلس. تحقیقی مقالہ نگاری یعنی رپورٹس اینڈ آرٹیکلس. تو ہم نے دیکھا کہ تحریری ماخذ کیا ہے اور ان کی حفاظت کس طرح سے کی جا سکتی ہے. نیکسٹ ٹاپک ہمارا رہے گا طبعی ماخذ. اللہ حافظ.